الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ ہمارے پیغمبر اپنی خواہشات سے اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے ان هو الا وحی یوحی زبان نبوت سے صرف اور صرف وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کیے جاتے ہیں حضرات آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی اور جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک میں چند ایک پیشین گوئیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو منوعاً ہو بہو پوری ہو چکی ہے وہ بیان کی تھی اسی طرح چند ایک پیشین گوئیاں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے ان میں سے چند ایک اور کو آج بیان کرنا چاہتے ہیں حضرات اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کے معیار پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ التجا بھی کرتے ہیں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور سمجھ کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حضرات آپ نے سماعت فرمایا تھا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیشین گوئی کے متعلق کہ جنگ کا عالم ہے ایک شخص جواں مردی کے ساتھ جہاد میں شامل ہے جواں مردی کے ساتھ جرأت و استقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے سامنے آتا ہے وہ اسے پچھاڑ دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس مرد مجاہد کی شجاعت کی تعریف کرتے ہیں، اس مرد مجاہد کی بہادری کا اعتراف کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تلک اس شخص کی بہادری اور شجاعت کے قصے پہنچتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہ من اہل النار، لوگو جس کو تم مرد مجاہد کہہ رہے ہو، جس کی شجاعت کا تم اعتراف کر رہے ہو، جس کی بہادری کا تم اعتراف کر رہے ہو، جو دشمنوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، اما انہ من اہل النار، وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ صحابی حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں یہ کیا فرما دیا ہے۔ تعجب کے عالم میں، حیرانگی کے عالم میں ایک صحابی دوسرے صحابہ سے وعدہ کرتے ہیں میں تمہیں بتلاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے اما انہ من اہل النار، اما انہ من اہل النار، اگر اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے پھر یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہوگا اور اس حقیقت کو میں تمہارے سامنے بیان کروں۔ وہ چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں، جہاں وہ رکتا ہے رکتے ہیں، جہاں وہ چلتا ہے یہ بھی چلتے ہیں، جہاں وہ تیز چلتا ہے یہ بھی تیز چلتے ہیں، یہاں تلک کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد زخم کی شدت، درد ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے کہ قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہی شخص ہے جس کی شجاعت کے ڈنکے بجائے جا رہے تھے، وہی شخص ہے جس کی بہادری کا اعتراف کیا جا رہا تھا، وہی مرد مجاہد ہے جو اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس زخم کی بدولت، اس درد کی بدولت، اس اذیت کو برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار کو زمین پہ کاٹتا ہے، اس کے نیزے پہ اپنے سینے کو رکھتا ہے، اپنا پورا بدن اس پہ ڈھال دیتا ہے، اس طرح وہ مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں، واپس دوڑے ہوئے آتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، اس گواہی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا اما انہ من اہل النار۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، یہ اہل جہنم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی شجاعت کے ساتھ، جو اتنی بہادری کے ساتھ، جو اتنی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے۔ میں آج اس کا انجام دیکھ کے آیا ہوں، اس نے خودکشی کر دی۔ تب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوا کرتا ہے، اس لیے جب بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور خاتمہ بالایمان کی التجا اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پیشین گوئی جو روح بہو اور بعین ہی پوری ہوئی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یقیناً شاید کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ حضرات اس کی بھی وضاحت بیان کی تھی
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کب پوری ہوتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ادھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت ہے۔ حضرات مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے ہیں، ٹکراؤ ہونے کو ہے، لشکر تیار ہے، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، لیکن ایسے میں ایسے وقت میں آ کے ایسے عالم میں آ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنی خلافت کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جو ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار کھڑی تھی ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ میری یہ امت یہود و نصارہ کے طریقوں پہ، ان کے طور طریقوں پہ چلے گی، یہود و نصارہ کے اطوار کو اپنا لے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُبْعَنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ صَبٍّ لَسَقَلْتُمُوهُ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن؟ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہو بہو اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، ان کے رواج کو اپناؤ گے، ان کے اطوار پہ چلو گے، شبرم بشبرن، ہاتھ کی طرح ایک ایک بالشت کی طرح، ذراع بذراع، جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے ساتھ ہے، اس طرح تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے، جو وہ کریں گے، جو انداز ان کے ہوں گے، جو اطوار ان کے ہوں گے، جو رسوم ان کی ہوں گی، وہی اطوار تم اپناؤ گے، وہی رسوم تم ادا کرو گے، وہی طریقوں پہ تم چلو گے۔ حتی لو سلکوا حجر صب، یہاں تلک کے اگر وہ سانڈے کے پھل میں گھسیں گے، لَسَقَلْتُمُوهُ، تم بھی ان کی پیروی میں، تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی ان کے طریقے کے مطابق چلو گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلے گئے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کے نہیں تو اور کس کے طریقوں پہ چلو؟ حضرات یہ پیشین گوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلو گے، یہاں تلک چلو گے، ایسے چلو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے، کسی پھل میں گھسیں گے، تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی سوراخ میں چلو گے۔ حضرات آج یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، ہم اپنے رویوں پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، اپنی رسومات کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، اپنے اطوار کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، لین دین کے معاملات کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، تجارت کے معاملات ہو، اقتصادیات کے معاملات ہو، معاشیات کے معاملات ہو، دین کے یہاں تلک کے دین پہ عمل پیرا ہونے کا انداز ہو، تمام کے تمام طریقوں میں ہم یہود و نصارہ
کے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تمام کی تمام رسومات ہم یہود و نصارہ کے رسومات کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہم یہود و نصارہ کے عالم میں، یہود و نصارہ کے انداز میں اپنے اس وقت کو گزارتے ہیں۔ آج ہمارے حالات بھی یہی ہے، عقائد کے معاملات میں بھی، معاملات کے معاملات میں بھی، زندگی کے اصول و ضوابط میں بھی آج ہم ہو بہو یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ بقول اقبال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضرات آج ہم ہو بہو یہودیوں کی بھی پیروی کر رہے ہیں، نصارہ کی بھی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مر جاتا ہے یا اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو حضرات موم بتی مافیا جنم لے لیتا ہے، اس کی یاد میں موم بتیاں جلائی جاتی ہے۔ حضرات یہ موم بتیاں جلانا، مرنے والوں کی یاد میں، گزرنے والوں کی یاد میں یہ موم بتیاں جلانا، یہ شمع روشن کرنا، حضرات یہ کس کے تہوار ہے؟ یہ کن کی رسومات ہے؟ یہ یہودیوں کی نہیں تو اور کن کی ہے؟ یہ عیسائیوں کی نہیں تو اور کن کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن آج ہم چلا رہے ہیں، آج ہم چلا رہے ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے جو لوگ مارے گئے تھے، ان کی یاد میں آج لوگ شمع روشن کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، یوم نشوہا کے نام سے اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج یہی انداز ہم بھی اپنا رہے ہیں، یہی طریقے ہم بھی اپنا رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میت کے لیے اظہار تعزیت کے لیے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جب میت گزر رہی ہو، اظہار تعزیت کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ جنازہ گزر رہا ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں۔ لیکن جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ تو یہودیوں کا ہے کہ یہودی میت کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہودی میت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو آقا کائنات علیہ السلام پھر میت کے احترام میں کھڑے ہونے سے منع فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم میت کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، جنازہ گزر رہا ہو، اپنی سواریوں سے اتر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہیں پہ بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، ہم میت کے احترام میں تو کھڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ آج حضرات ہم مظلوموں کے لیے، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہونا، حضرات یہ کیسی اظہار یکجہتی ہے؟ ادھر ہمارے مسلمان مر رہے ہیں، ادھر ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، ان سے ضروریات زندگی چھین لی گئی ہے، آزادی تو کیا ان سے ان کے لیے گھر سے نکلنا دشوار کر دیا گیا ہے۔ اور آج ہم ان سے اظہار یکجہتی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مدد کیا کرنی ہے؟ اظہار یکجہتی یہ کر رہے ہیں کہ عین جمعہ کے وقت ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرات یہ کیسی یکجہتی ہے؟ یہ کیسا انداز ہے؟ یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ کیسا طور ہے؟ حضرات یہ کیسی اظہار یکجہتی ہے؟ آج اگر ان کے لیے لڑ نہیں سکتے تو کس نے لڑنا ہے؟ آج کشمیریوں کے لیے ہم نے نہیں لڑنا، کس نے لڑنا ہے؟ ان کی مدد ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ پاکستان نے نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی ہے؟ لیکن پاکستانیوں کا عالم کیا ہے؟ عین جمعہ کے وقت، ادھر مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم یہ ہے کہ جمعے کا وقت ہو جائے، جمعے کی منادی کر دی جائے، اذان ہو جائے، اپنی تمام قسم کی مصروفیات کو چھوڑ دیا جائے، وذروا البیع، یہاں تلک کہ اپنی تجارت کو بھی چھوڑ دیا جائے، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیا جائے، اپنے معاملات کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ،
بھاگتے آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اللہ کا حکم یہ ہے جمعے والے دن، جمعے کے وقت۔ اور آج ہم اظہار یکجہتی کے طور پہ، آج ہم اظہار یکجہتی کے نام پہ یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور جمعے کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، عبادت کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی معصیت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف بھی چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کے انداز کو اپنا بھی رہے ہیں۔ حضرات ہمیں اپنے حالات پہ، ہمیں اپنے انداز پہ غور کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی کہ ہو بہو یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناؤ گے، یہ ہو بہو پوری ہو چکی ہے، بعین ہی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمُعَارِض۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، یستحلون، جو حلال قرار دیں گے، الحر والحریر، بدکاری کو، زنا کو اور ریشم کے لباس کو، والخمر والمعارف، شراب کو اور آلات موسیقی کو۔ حضرات یہ پیشین گوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ بھی ہو بہو بعین ہی آج ہم پوری ہو چکی ہے۔ آج ہم مسلم ریاستوں میں لائسنس دیے جاتے ہیں، بدکاری کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، شراب عام پی جاتی ہے۔ آج مسلمان ریشم کے لباس میں ملبوس ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے مردوں پہ ریشم کے لباس کو حرام قرار دیا ہے۔ آج روشن خیالی کے نام پہ، آج جدت کے نام پہ، آج آزادی کے نام پہ، آج روشن خیالی کے نام پہ ہم ریشم کا لباس زیب تن کیے پھر رہے ہیں۔ والمعارف، آلات موسیقی کو حلال قرار دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی، آج لوگ آلات موسیقی کو، آج لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، آج موسیقی کو روح کی غذا قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیشین گوئی یہ بھی ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی مساجد کی آباد کاری کے متعلق، مساجد کی تزئین و آرائش کے متعلق، مساجد کو بنانے کے متعلق۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تباہ الناس فی المساجد، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یہ پیشین گوئی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تباہ الناس فی المساجد، یہاں تلک کے لوگ مساجد کو بنانے اور ان کو مزین کرنے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ آج کیا ہے حضرات، ہم بڑے شوق سے مسجدیں بناتے ہیں، بڑے شوق سے مسجدوں کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، بڑے شوق سے مساجد ایمانی غیرت کے ساتھ، ایمانی جذبہ کے ساتھ ہم مساجد کو بناتے بھی ہیں، مساجد کی تزئین و آرائش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے مساجد میں نماز ادا کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم اپنی مسجد کا عالم دیکھ لے، ہم اپنی مسجد کا عالم دیکھ لے، مسجد بنی ہے، خوبصورت ہے، تزئین و آرائش سے مزین ہے، لیکن نمازیوں کا حال کیا ہے، آبادی کا تناسب کیا ہے، علاقے کی آبادی کتنی ہے، مسجد کے نمازیوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیشین ہو، کتنے لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اس آبادی میں، اس علاقے میں تمام کے تمام لوگ
اپنے آپ کو محب رسول کہلوانے والے، تمام کے تمام لوگ عشق رسول کا نعرہ لگانے والے، تمام کے تمام لوگ حرمت رسول کے لیے کٹ بننے کا جذبہ رکھنے والے، لیکن مسجدوں کی طرف نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے. مسجد کو چندہ بھی دیں گے، مسجد کو فنڈ بھی دیں گے، مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے، لیکن نماز کی جب واری آتی ہے، نماز کا جب نمبر آتا ہے، نماز کا جب وقت آتا ہے، تمام کے تمام عاشق غائب ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام محب رسول نظر آنے سے جاتے ہیں. حضرات مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. قال ابن عباس لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ تم مساجد کی تزئین و آرائش پہ اسی طرح فخر کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت گاہوں پہ فخر کرتے ہیں. آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا یہ فخر ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں بہترین مسجد ہے، وسیع و عریض مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، تزئین و آرائش ہے، لیکن نمازی نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. حضرات مسجد ہم بڑے جذبے ایمانی سے بناتے ہیں، ایمانی جذبہ کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ، دینی غیرت کے ساتھ مسجد کے کاموں میں حصہ تو لیتے ہیں، لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد کی اصل تزئین یہ ہے، مسجد کی اصل خوبصورتی یہ ہے، مسجد کی اصل خوبصورتی مسجد کے نمازی ہوا کرتے ہیں. مسجد کے نمازی نہیں ہے، مسجد کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے. آج نمازی نظر نہیں آتے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور پیشین گوئی، یہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ امت مسلمہ کی زبوں حالی کے متعلق پیشین گوئی فرمائی. آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تم پہ ایسی امتیں ٹوٹ پڑے، اس انداز میں ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح بہت سے بھوکے لوگ ایک کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح مسلمانوں پہ بہت سی امتیں، بہت سی اقوام ٹوٹ پڑیں گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیا اس وقت ہم قلیل تعداد میں ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم قلیل تعداد میں نہیں ہوگے، تم کثیر تعداد میں ہوگے، تم زیادہ ہوگے، لیکن اس وقت تمہارے دلوں سے جذبہ ایمانی ختم ہو چکا ہوگا. دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دیا جائے گا، دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا. حضرات آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کی تعداد کتنی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور مسلمانوں کے ممالک کی طرف دیکھ لیجیے، مسلمانوں کی اقوام کی طرف دیکھ لیجیے. تمام کے تمام دشمن مسلمانوں کے خلاف ایک ہے. دنیا کی دو ہی قومیں بن کے رہ گئی ہیں، ایک مسلمان دوسری کافر. کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی نصرانی نہیں ہے، تمام کوئی مجوسی نہیں ہے. مجوسی بھی ایک، یہودی بھی ایک، عیسائی بھی ایک. کس کے خلاف متحد ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہودی عیسائیوں کے خلاف ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا عیسائی مجوسیوں کے خلاف ہو، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا مجوسی یہودیوں کے خلاف ہو. مجوسی ہوں، یہودی ہو، عیسائی ہو، تمام کے تمام متفق ہے کن کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. اور مسلمانوں کی کثرت اتنی ہے، مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، لیکن مسلمانوں کا رعب نہیں ہے، دبدبہ نہیں ہے. بہرحال
اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ بھی ہو بہو آقا کائنات علیہ السلام کے اس پیشین گوئی کے 650 سال کے بعد ہو بہو بعین ہی پوری ہو چکی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ کے مشرق سے ایک آگ نکلے گی، مدینہ کے مشرق سے آگ نکلے گی، اور ایسی آگ نکلے گی کہ اس آگ کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، اس آگ کی روشنی سے لوگ اپنے اونٹوں کو پہچان لیں گے۔ اور یہ وقت بھی ہو چکا ہے، یہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ 654 ہجری میں بصرہ کے مقام پہ مدینہ سے مشرق کی طرف یہ آگ بڑھتی ہے، اور مسلسل 7 دن تک یہ آگ بڑھتی رہی، اور یہ 654 ہجری کا واقعہ ہے کہ لوگ اس آگ کی روشنی میں اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور پیشین گوئی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں سیصیب امتی داء الامم، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، قال الاشر والبطر والتقاصر والتناقص فی الدنیا والتباغض والتحاسد فی یکون البغی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فخر و تکبر کے متعلق، فخر و غرور کے متعلق، سیصیب امتی داء الامم، قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ داء الامم کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں قال الاشر والبطر والتقاصر والتناقص فی الدنیا والتباغض والتحاسد۔ آقا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ داء الامم یہ ہے کہ فخر و تکبر کرنا، فخر و غرور کرنا، مال و دولت ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، اور حسد اس طرح کا رکھنا کہ نوبت ظلم تلک جا پہنچے۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ آج ہم میں غرور بھی ہے، آج ہم میں تکبر بھی ہے، اوقات کوئی بھی نہیں ہوتی، حیثیت کوئی بھی نہیں ہوتی، پلے انسان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کرتی ہے، ایک دوسرے سے بڑا ثابت ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور پیشین گوئی آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آخری بات آقا کائنات علیہ السلام نے حلال اور حرام کے متعلق بھی پیشین گوئی فرمایا لیأتین علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیأتین علی الناس زمان، کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے لا یبال المرء بما اخذ المال، کہ جب کسی شخص کو اپنے مال کے متعلق کوئی پرواہ نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ مال حاصل کیا ہے، اخذ المال امن الحلال ام من حرام، کیا یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی، حلال کی یا حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی،
صرف اور صرف مال اکٹھا کرنے کی جستجو ہوگی۔ حضرات آج کیا عالم ہے، آج ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، آج ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، مال اکٹھا کرنے کا انداز ہم نہیں دیکھتے، دولت جمع کرنے کا انداز ہم نہیں دیکھتے، حلال اور حرام کے طریقوں کو ہم نہیں پرکھتے، حلال اور حرام کے پیمانوں کی تمیز ہم نہیں کرتے۔ صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، ایک ہی مقصد بن کے رہ گیا ہے، مال مال اور بس مال اکٹھا کرنا ہے۔ کس طرح آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین ہوئی، لوگوں پہ ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب لوگ صرف مال اکٹھا کریں گے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ حضرات آج ذرا ہم اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، آج ذرا ہم اپنے رویوں کی طرف دیکھیں، آج ذرا ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ ہم مال تو اکٹھا کر رہے ہیں، کس انداز میں اکٹھا کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین ہوئی، یہ بھی ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حلال اور پاکیزہ اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی، جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات، آپ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔